سے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کاروباری معاملات میں بیٹیوں کا رشتہ اور بھی جو بھی گھر کی پرابلمز ہیں، اثرات ہیں، دین کی روشنی میں آپ ان کا علاج کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کا علاج کرتے ہیں، آپ ان سے پرسنل بھی جا کے مل سکتے ہیں، اپنے مسئلے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیلی فونز کال پر کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، جو لوگ اپنی باتیں نہیں بتا سکتے وہ آپ سے پرسنل بھی مل سکتے ہیں۔ تو کل آپ نے ایک بات کہی کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو پھر ٹھیک رہتے ہیں۔ آپ کسی کا برا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ پاک آپ کو مشکلوں میں، برا تو اللہ پاک کسی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے بہت بامعنی ہے۔ بات یہی ہوتی ہے کہ جب ہم نیت اور دل کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں گے نا، تو آٹومیٹکلی رب کریم جو ہے آپ کے لیے بھی وہ سیدھے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ آٹومیٹکلی رب کا نظام ہے، جب آپ اچھا چاہو گے تو اچھا ہی ہوگا، نیت میں کھوٹ رکھو گے تو نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہر اپنے چاہنے والے سے، دوست سے، پڑوسی سے، عزیز و اقارب سے، کیونکہ حدیث پاک بھی اس میں بے تحاشا ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک رکھا جائے۔ بالکل بالکل، اس لیے بارہا بار آقا کا فرمان عالی شان ہے اس حوالے سے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے ارد گرد نزدیک جو چاہنے والے ہیں وہ ان سے اچھا رویہ رکھا جائے، ان کے لیے اچھا سوچا جائے، تو پروردگار آپ کے لیے بھی اسی طرح ہی کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل، کل بھی بہت سی کالیں آئیں۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ لائیو کال کریں، آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، کیسا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور چشتی صاحب، آج کل زیادہ معاملات کیا دیکھنے کو ملتے ہیں؟ گھریلو نچاکیاں، بہو، بیٹی یا تعویذ گھنٹے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے آپ، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے آپ۔ ابراہیم بھائی، حسد جو ہے نا، حسد یہ ایک ایسا عنصر ہے، یہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، فطرتاً انسان مزاج میں ہے، فطرت میں ہے انسان کی۔ حالانکہ جس کے لیے آپ حسد کر رہے ہو یا سوچ رہے ہو اس کا کچھ نہیں جاتا، نقصان آپ کا اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے، آپ خود ہی جل کڑ رہے ہوتے ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا عنصر ہے، یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا محلے میں پڑوسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، اس نے گاڑی لے لی، تو ہر بندہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ ہوئے اس نے گاڑی کیسے لے لی، کیسے آ گئی اس کے پاس۔ ہر بندہ رنگ رنگ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا کہ اے اللہ تیرا کروڑ ہاں احسان ہے، اگر تو نے اس کو نوازا ہے تو اس کے صدقے میں اے پاک پروردگار ہمیں بھی عنایت فرما۔ اچھا، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم جس چیز کی چاہ کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ بظاہر تو وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے تھے ہمارے لیے بہت بہتر ہے یہ، لیکن یہ رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو وہ رب ہی عنایت فرماتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، آج کل ایسا ہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اپنے پڑوسوں کا خیال کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کیجئے، رشتہ داروں کا خیال کیجئے اور نفسا نفسی کو ختم کیجئے۔ ناظرین کرام، لائیو کال کر کے آپ اپنے مسائل بتائیے، آپ کو ان کا حل بتائیں گے انشاءاللہ، قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قرآن کی آیت، اللہ نے قرآن نازل تو کیا ہم مسلمانوں پہ۔ چلتے ہیں کالر کی جانب، ایک فردوس ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم فردوس، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فردوس، کیسی ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لکھتا آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، میرا سے سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی تھی۔ جی جی، بیٹے کا نام بتائیے۔ بیٹے کا نام کیا بتاؤں؟ بیٹے کا نام بتائیے گا۔ علی رضا۔ علی رضا، مسئلہ کیا ہے؟ جی، ماں کا نام تو فردوس ہے۔ مسئلہ یہ کہ نا وہ ان کا کام میں دل نہیں لگتا، برے دوستوں میں رہتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہو گیا، بتا دیتے ہیں میری بہن آپ کو، بالکل آپ کا اس حوالے اس کا سے حل بتائیں گے۔ جی، مجھے میرے مسئلے۔ تھینک یو سو اللہ مچ۔ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو دعا گو ہیں آپ کے لیے، پروردگار آپ کی ان تکالیف کا ازالہ فرمائے۔ میری بہن کوشش کیجئے کہ بچے کو، ماشاءاللہ جوان ہوگا، جب کاروبار کا آپ نے بتایا تو جوان ہی ہیں وہ،
کوشش کیجئے، اگر آپ نے بچپن سے ہی کوشش کی ہوتی اس کو نماز کی طرف راغب کیا ہوتا تو شاید آج ایسا ماحول یا ایسا سسٹم نہ بنتا، لیکن پھر بھی یہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ آپ کوشش کیجئے اس بچے پہ، جتنا آپ اثر رکھتی ہیں اس کے اوپر، اس کو ترغیب دلائیں نماز کی جانب، اس کو بولیں کہ نماز پڑھے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب وہ بچہ سو جائے تو 3 دفعہ سورہ صف پڑھ کے اس کے سیدھے اور الٹے کان میں پھونک مار دیجئے۔ اگر یہ شائبہ ہو کہ نزدیک جانے کی وجہ سے اٹھ کے کوئی خدا نخواستہ آپ سے بدتمیزی کا ڈر ہو تو پھر اس کے نزدیک مت جائیے، دور سے ہی ذہن نشین کرتے ہوئے اس کو آپ بالکل دم کر دیجیے۔ جی صاحب ایک کالر ہے اس کے جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ آواز کٹ کٹ جا رہی۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی پیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسا دم کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ اگر نگینہ یہ عقیق یمنی پہن لے تو بہت سوٹیبل ہے اس کے لیے۔ باقی آپ یہ کوشش کیجئے کہ جو بھی کھانا وغیرہ آپ تیار کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 7 جب کھانا اس کو دیں یا مکمل جو تیار کر رہی ہیں اسی پہ ابھی شک آپ 11 مرتبہ وہ پڑھ کے اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے دم کر لیجئے، وہ تناول کیجئے، پورا گھر کھائے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے رب کے فضل و کرم سے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس قرآن کی جی ایک کالر ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جی فائدہ السلام ہوگا۔ علیکم، کون صاحب ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد فیاض ہے کراچی سے۔ جی محمد فیاض بھائی فیاض۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ؟ سر میرے سے مسئلے یہ ہیں کہ میں اکثر و بیشتر جو ہے نوکری کا مسئلہ رہتا ہے، کوئی خوشی کرتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ کراچی کا وہ مسئلہ آ جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری میں، ابھی بھی بیماری میں مبتلا ہوں۔ محمد فیاض صاحب والدہ کا نام بتا دیجئے اپنی۔ سنجیدہ خاتون۔ سنجیدہ خاتون۔ سنجیدہ فاطمہ، فہمیدہ فاطمہ۔ اور نوکری میں ترقی وغیرہ بھی بہت نہیں ہوتی جلدی نوکری۔ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو، اب ٹی وی کی طرف جائیں آپ اپنا۔ گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم بار یہی کہتے ہیں کہ نماز ضروری ہے، نماز کی پابندی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا اور اپنی مناجات اس خلوص سے، اس یقین قلبی سے کیجئے کہ پروردگار کو بھی آپ پہ ترس آ جائے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کریم ہے، ایسے نہیں فرمایا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ جب وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی اذیت یا تکلیف میں جائے۔ آپ نماز پنجگانہ پڑھیں۔ حیدرآباد سے کال ہے، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں؟ جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ بندے کو آپ نے دکھایا ہوا ہے نا، یہ تو بہت بڑا چور ہے۔ ہلو، لائن ڈراپ ہو گئی، اور آپ کیا کہہ رہے تھے پیر صاحب؟ یہ جی میں وہ فیاض صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سنجیدہ خاتون والدہ کا نام تھا، تو نماز پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، سورۃ توبہ آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ اس کو تلاوت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے انکساری سے دعا کیجئے۔ پاک پروردگار بہت کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پاک پروردگار اپنی کرم نوازی فرمائے گا، بہت بہتر ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ بالکل ناظرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہم مسلمانوں پہ، ہم اس کو اپنے گھر پہ محدود کر کے رکھ چکے ہیں، ہمیں محدود نہیں کرنا۔ ہم اس کو اگر صبح کھولیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی اور گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس بابرکت کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ناظرین کرام کال کیجئے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ ناظرین بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر وہ بچہ آپ کے پاس آ جائے جس کی جاب کا مسئلہ ہے تو اس کو دیکھ کے بھی آپ پتھر کا جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتا دیتے ہیں، اگر وہ وہاں تشریف لے آئے ہمارے پاس تو نگینہ بھی بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید
جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، اور لوح قرآنی بھی ایک بنتی ہے، وہ بھی ساتھ میں دی جاتی ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے کلام سے ہیں، اللہ ہی مسبل الاسباب ہے، اللہ ہی کافی المہمات ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ فضل فرماتا ہے تو بہتری سے بہتری ہوتی جاتی ہے۔ یقین رکھیے کہ پاک پروردگار بہت سی مشکلوں کو حل فرمانے والی ذات پاک وہی ہے۔ تو جب بھی آپ آئیں، ہم بار یہی بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ ساری قوت، ساری طاقت وہ رب کل کائنات ہے، وہ فضل فرمانے پہ آتا ہے تو ایسے معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یقین رکھیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پاک پروردگار انشاءاللہ آپ کے لیے بہتریاں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بے شک ناظرین کرام، اللہ پاک نے ہمیں پیدا تو کیا ہے، لیکن ان مشکلات کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے پریشانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ ہم اللہ پاک سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب کس مسئلے میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جیسے کہ چشتی صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی اور قرآن پاک کا پڑھنا، اور کیونکہ ہر بیماری کا حل تو ہمارے قرآن پاک میں ہے۔ بے شک بے شک، ہر بیماری کا حل ہے، ہر بیماری کا حل ہے۔ اللہ نے تمام انسان کی زندگی گزارنے کے تمام طریقے واضح کیے ہیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر، لیکن وہی بات ہے نا کہ کوئی پڑھے سمجھے۔ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کا حل ملتا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اس کو محدود کر رکھا ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد اس بات کو نہیں سمجھ پاتے جو وہ لکھی ہوئی ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس تمام لکھائی میں صاف واضح کیا ہے کہ آپ کا علاج اسی میں ہے۔ بے شک بے کیونکہ شک وہ بے شک ایسا ہی ہے۔ حکم ہے خدا پاک کا، قرآن پاک کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں وہ سب آپ کی کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ چلنے پر اوپر جاتے ہیں، ہم چھت پہ جاتے ہیں، اس کی الگ دعا ہے۔ ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں، اس کی ایک الگ ہے، وضو ہے، آپ کا غسل ہے۔ دیکھیں زندگی کا بھی غسل ہے اور موت کا بھی غسل ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو قرآن کے اندر محدود رکھا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پریشانیاں ہمارے دروازے پہ دستک دیں گی۔ جی بے شک ایسا ہی۔ اور پیر صاحب ایسے کئی کیسز آپ نے حل بھی کیے کہ جو کبھی ایسا کوئی بیماری کا کیس آپ نے حل کیا؟ جی بے شک الحمدللہ، بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں بیماری کے لحاظ سے۔ کون سی ایسی بڑی بیماریاں جن کا آپ علاج کرتے ہیں؟ عمران بھائی شفا تو رب نے ہی دینی ہوتی ہے، ہمارا کام تو طریقہ بتانا ہوتا ہے۔ دیکھیں بار یہی بات کی جاتی ہے کہ یقین کے ساتھ آپ جب اللہ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو اپنے اوپر یقین کے ساتھ اپلائی کریں گے تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تو یقین ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ بات یہی ہوتی ہے کہ قرآن ہے، شفا ہے، ماں سوائے موت کے اللہ نے ہر چیز کا حل نکالا ہے، ہر چیز کا حل دیا ہے پروردگار نے۔ اب شرط وہی ہوتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے اگر آپ اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس کو اس طریقے سے اپلائی ہی نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون کہاں سے ہیں؟ ہیلو، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں؟ میری نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ جی آپ کا نام؟ فائزہ۔ آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے پروین۔ جی کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ اور طبیعت خراب تھوڑی نا گھر میں بھی بہت ہمارے پریشانی رہتی ہے۔ گھر میں پریشانی؟ فائزہ بتایا تھا نام؟ جی فائزہ نام ہے۔ فائزہ بہن وہی عرض کرتے چلیں گے کہ آج جیسا آپ نے بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور گھر میں پریشانی بھی ہے، اللہ مسبل الاسباب ہے، اللہ کی ذات سے مکمل لو لگائیں۔ گھر میں کوشش کریں کہ ایک تو تمام افراد جو ہیں نماز کی طرف راغب ہوں، درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جب آپ، کیونکہ درود پاک وہ چیز ہے کہ جس کی رد نہیں ہے، اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتا۔ بسا اوقات بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں تو وہ کچھ
لمحوں کے لیے کچھ وقت کے لیے روک لی جاتی ہیں، لیکن درود پاک وہ مناجات ہے، وہ دعا ہے کہ جب آپ کریں گے تو ڈائریکٹلی سرکار کی خدمت میں بھی پیش کی جاتی ہے اور اللہ کے حضور بھی پیش ہوتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، گھر میں کوشش کریں کہ پاک صاف رہا جائے، باوضو حالت میں رہا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ایک گلاس پانی لے کے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 21 مرتبہ تلاوت کیجئے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ، وہ پڑھ کے وہ پانی دن میں 5 مرتبہ پیجئے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ حالات، یہ معاملات، صحت، تندرستی سب بہتر ہو جائے گا پاک پروردگار کے فضل و کرم سے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس کو اس طریقے سے اپلائی کریں اپنے اوپر۔ جی ناظرین کرام، آپ نے چشتی صاحب کی بات سنی، کیونکہ آج ہمیں وقت بہت کم ملا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو کراچی کے اندر حالات ہیں، ابھی جو اکھاڑا سجا ہوا ہے پولیٹکس کا، اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارشیں ہیں، حکومت خطرے میں ہے یا نہیں، اس بات کا تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ان کو کال کریں، آپ کے پاس نمبر آ چکے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔